رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام حضرات اور خواتین کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے شد رحال کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ در حقیقت ایک نسب العین کی محبت اور اس کے جو عملی تقاضے ہوا کرتے ہیں وہ ہے۔ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے بلکہ اپنے عنوان کے اعتبار سے ذرا ثقیل ہے اور بھاری ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ سادہ لفظوں میں اس بات کو آپ کے سامنے گوش گزار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان تخلیق فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے، اور اس مضمون کو سورہ رحمان کے آغاز میں بیان کیا گیا، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں جو امبریلا صفت ہے، جو یعنی تمام صفات کے اوپر حکمران صفت ہے، ایک اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے، وہ صفت رحمت ہے۔ اور اس صفت رحمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی، اس تخلیق کا کلائمیکس انسان ہے۔ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہائر لیول کی جو صفت عطا فرمائی ہے وہ قوت گویائی ہے، اور قوت گویائی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو کلام انسانوں کو دیا اس میں بھی ہائر لیول کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید۔ تو تخلیق کا بھی کلائمیکس انسان، اور جو کلام عطا فرمایا وہ قرآن مجید۔ یہ مضمون آخر میں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جوڑیں گے، ابھی اس بات کو یہیں پر اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں تخلیق کا جو کلائمیکس ہے وہ انسان ہے۔ انسان جو ہے وہ دو اجزاء کا مرکب ہے، ایک اس کا مادی وجود ہے اور دوسرا اس کا روحانی وجود ہے۔ سورہ رحمان ہی میں فرمایا گیا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا، اور یہ انسان کے اندر ایک اسپیکٹ ہے، ایک کمپوننٹ انسان کے اندر وہ مادی جسم ہے، جسے عام طور پہ حیوانی جسم بھی کہا جاتا ہے، حیوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہی خاک سے بنا ہوا پتلا جو انسان کے پاس ہے جانوروں کے پاس بھی یہی ہے، اگرچہ کہ انسان ایک ایوالڈ فارم میں یہاں پر موجود ہے اور جانوروں کا معاملہ ذرا قدر مختلف ہے، لیکن جو شے جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے اس کے اندر۔ اور اس بات کو سورہ ہجر میں بھی بیان کیا ہے، سورہ صاد میں بھی بیان کیا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں بنا لوں آدم کو اور اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے تو یعنی تب تم سب کے سب گر پڑنا سجدے میں۔ تو در حقیقت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان جس شے سے عبارت ہے وہ دو اجزاء ہیں اس کے، ایک ہے اس کا جسمانی وجود اور دوسرا اس کا ہے روحانی وجود۔ ان دونوں کو ملائیں گے تو انسان بنے گا۔ ان دونوں کی ضروریات بھی مختلف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور آپ اگر یعنی بعض مضامین ذرا مشکل ہوا کرتے ہیں، ایک نسب العین کا جیسے مسئلہ ہے، اور ڈاکٹر رفیع الدین کا یہاں نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ادھر جو ہے لاہوری کے رہنے والے وہ تھے، ادھر ہی ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی کتاب منشور اسلام میں اس بات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ جو حیوانی وجود ہے کچھ اس کی خواہشات ہیں، جیسے عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان، یہ جو انسانوں کی ضرورت ہے وہی ضرورت جانوروں کی بھی ہے، اور جانوروں کو بھی اپنی ان خواہشات کی تشفی اور تسلی کا پورا سامان کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا جو وجود ہے انسان کے اندر وہ روحانی وجود ہے، یا در حقیقت یوں کہیے کہ انسانی وجود۔ انسان محض روح سے عبارت نہیں ہے، انسان جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کا مرکب ہے۔ اور ایک تیسری شے بھی ہے جو کہ جانوروں میں ہوا کرتی ہے، انسانوں میں بھی وہ ہے جان۔ تو انسان کے اندر تین چیزیں موجود ہیں، جانوروں میں صرف دو چیزیں موجود ہیں، جسم اور جان۔ انسان کے اندر جسم پلس جان پلس روح، یہ تین چیزیں موجود ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نیرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو وہ نور تجلی، وہ روح ربانی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ روح کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو روح کی مختلف ڈیزائرز ہیں، مختلف خواہشات ہیں۔ ان میں ایک خواہش جو ہے وہ حصول علم کی ہے، جو انسان ہے جسے ہم انسان سمجھتے ہیں، جو جسم اور جان اور روح ان تینوں کو ملا کر وجود میں آتا ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں، اس کی کچھ خواہشات ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ خواہش اس کی حصول علم ہے، انسان جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جسے فی الواقع جس پر انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے، جس کی روح ابھی ڈورمنٹ نہیں ہوئی، جس کی روح ابھی مری نہیں ہے، جس کی روح ابھی ایکٹیویٹڈ فارم میں ہے۔ ہوتے ہیں نا بعض لوگ ایسے بھی کہ جو نرے یعنی روح بھی ان کے اندر مر چکی ہوتی ہے،
روح سے تہی دامن ہوتے ہیں، روح سے خالی ہوتے ہیں وہ. تو جن کی روح ایکٹیویٹڈ ہے ان کے اندر یہ علم کو حاصل کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایسے ہی لوگوں کے اندر تخلیق کرنے کی، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آرٹ، تو فنی تخلیق، اس کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. اور ایک اور شے جو ان سب پر بڑھیا ہوتی ہے، ان سب سے بالا تر ہوتی ہے، وہ ہے نصب العین کی خواہش، کہ انسان کسی کو چاہتا ہے، کسی کی تابعداری اختیار کرنا چاہتا ہے، کسی کا وہ عاشق ہوتا ہے، کسی سے وہ محبت کرتا ہے. اور یہ وہ ایسی خواہش ہے انسان کی جو تمام تر خواہشات پر حکمران ہوا کرتی ہے، تمام تر خواہشات پر غالب ہوا کرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کل کائنات اس کی ماں ہوتی ہے. یہیں سے ایک بچے کے ابتدائی سفر کا آغاز ہوتا ہے. لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یعنی بالکل ہی ابھی 6-8 ماہ کا ہی ہوگا، تو اسے پتہ چلے گا کوئی باپ بھی ہے میری زندگی میں، اس کا بھی کوئی عمل دخل ہے. کچھ اور بڑا ہوگا تو پتہ چلے گا بہن بھائی بھی ہیں. اب یہ انسان کا جو دائرہ کار ہے، اس کے یعنی جن سے بچہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے، اس میں پہلے نمبر پہ ماں تھی، پھر اس کے بعد باپ شامل ہوا، پھر اس کا کنبہ قبیلہ ہے، بھائی بند ہیں، بہنیں ہیں، اور اس سے آگے چلیں گے تو پھر رشتہ دار ہوں گے، اور کنبہ قبیلہ ہوگا، برادری ہوگی. اور ظاہر ہے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، اس کی ٹین ایج کا زمانہ ہے، پھر وہ آگے جا کر جو ہے وہ غیر شعوری کے دور سے آگے نکل کے پھر وہ شعور کی عمر کو پہنچے گا. تو یہ 15 سے 25 سال تک کا جو زمانہ ہوتا ہے، اس پیریڈ آف ایج میں انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں تو یہ معاشرہ بھی ہے جس کے میری ضروریات اس معاشرے کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ معاشرہ اگر نہیں ہوگا تو میری ضروریات بھی فلفل نہیں ہو سکتی. اور اس سے آگے بڑھ کر پھر انسان کے سامنے جو شے آتی ہے وہ قوم ہے، پھر ملک ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کے انسانیت. اور پھر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کائناتی کی تسخیر میں لگ جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہ فکر ہے نا، سیکولرز کی طرف سے یہ آتا ہے کہ نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی، کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب، کوئی دھرم نہیں ہوتا. تو ان کے نزدیک پھر کل کائنات جو ہے وہ انسانیت ہی بن جایا کرتی ہے، یا اس سے آگے چلیں تو پھر کائنات ہے، اس میں غور و فکر. لیکن ایک چھلانگ اور لگانی پڑتی ہے جو کہ بالعموم انسان نہیں لگا پاتا. اور ڈاکٹر رفیع الدین نے اپنی اس کتاب میں اسی بات کو بیان کیا ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایلیمنٹ رکھا ہے پرفیکشن کا، اور اس ایلیمنٹ کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ وابستہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے. دی پرفیکٹ اگر اس کائنات میں کوئی ہے جو زندہ حقیقت ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی سے آئی ہے. روح کا جو گاؤں ہے وہ وہی ہے کہ جو یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا جو ہے وہ صدور ہوا ہے. تو اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر پرفیکشن کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے، اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے اندر پھر پرفیکشن تلاش کرتا ہے. تو جب انسان وہ سارے کے سارے ایٹریبیوٹس کو دیکھتا ہے، ان تمام تر خواص کو دیکھتا ہے جو کسی بھی آئیڈیل، کسی بھی نسب العین میں ہونے چاہیے، تو وہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک ایج ایسی ہوتی ہے بچے کی کہ جس میں اس کو اپنے باپ سے بڑھ کر کوئی مکمل انسان نظر نہیں آتا. لیکن جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یعنی باپ تو اتنا کامل نہیں ہے. کسی عمر کے کسی حصے میں جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، استاد کا یہ مقام ہے، استاد جو ہے اس کے اندر پرفیکشن ہوتی ہے. لیکن پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، استاد بھی بہرحال اس کے اندر بھی نقص موجود ہے. تو یہ اگر اس معاملے میں انسان کی فطرت پرورٹ نہ ہو. اچھا، فطرت پرورٹ کیسے ہوتی ہے؟ خیر ابھی بات آ جائے گی، لیکن بنیادی طور پہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کی فطرت اگر پرورٹ نہ ہو، مسخ نہ ہو، تو یہ سفر انسان کا چلتا رہتا ہے، اور بالآخر انسان وہ آخری لمبی اونچی بڑی چھلانگ لگا لیتا ہے. اور اسے پھر پتہ چلتا ہے کہ جتنے خواص میں تلاش کر رہا ہوں اپنے محب میں، اور جس سے میں عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، وہ چونکہ بنیادی وہ ایلیمنٹ، وہ خواہش تو انسان کے اندر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور جب اس کے سامنے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی آ جاتے ہیں جو ترمذی شریف کی روایت میں آئے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میرا اصل آئیڈیل، میرا اصل نسب العین وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور انسان پھر جو ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل جھکا دیتا ہے. اور اس نتیجے تک پہنچ کر یہ جو اپنے آئیڈیل کو پا لینا ہے، آئیڈیل کو پا لینے کی خواہش ہے، اگر اس کے پیچھے
فطرت انسان کی سلیم ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ فطرت کیا ہوتی ہے. فطرت دو چیزوں کے مرکب کا نام ہے، دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنی معرفت رکھی ہے. یہی مسئلہ ہے کہ انسان انہی دو چیزوں میں اکثر و بیشتر ٹھوکر کھاتا ہے. معرفت کے معاملے میں بھی وہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو تلاش کر لے گا، اور جس کو پھر وہ اصل سمجھ لے گا، خدا کی جگہ پر جس کو پلیس کر دے گا، اسی سے پھر وہ محبت بھی کرے گا. جبکہ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا، آیت الآیات، وہ جو سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، وہ جہاں مضمون جا کر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان جو ہیں وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ سے محبت کرتے ہیں. اشد کے الفاظ ہیں، یعنی مبالغے کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، یعنی شدت پسندی والا. اگرچہ کہ شدت پسند کا لفظ ہمارے یہاں کو بہت اچھا نہیں ہے، دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن محبت خداوندی کے لیے یہ بہترین لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اہل ایمان شدید ترین ہوتے ہیں. تو معرفت پلس محبت، ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام فطرت ہے. فطرت مسخ کیسے ہوتی ہے؟ گناہوں کی کثرت سے. گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو فطرت مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آیا ہے اور انسان اس کے سامنے ہیل حجت تراشنا شروع کر دیتا ہے، لیت و لال سے کام لینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کی فطرت مسخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی وہ بات ہے جسے سورہ انفال میں بیان کیا گیا نا کہ واللہ یحول بین المرء وقلبہ. اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر ہدایت نہیں ملتی. وہ جو ایک اور مقام پر ہے قرآن میں فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، مور لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر یہ دل، سماعت، بصارت، ان سب پر پردے پڑ جاتے ہیں. تو فطرت ہی اگر مسخ ہو جائے تو پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر انسان فی الواقع جو چھلانگ اسے لگانی چاہیے نہیں لگا سکتا. لیکن اگر وہ اپنے اس سفر کو یعنی درست رخ پر جاری رکھے، ڈائریکشن اس کی ٹھیک ہو، سمت کا تعین وہ کر چکا ہو، اس پر اگر وہ چلتا رہے تو وہ لا محالہ اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی معرفت اور اپنی محبت رکھی ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری اہم ترین شے رکھی ہے وہ ہے عقل، عقل انسانی. یہ عقل بڑی اہم شے ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ صوفیاء جب گفتگو کرتے ہیں تو عقل کی اچھی خاصی کلاس لیتے ہیں اور عقل کو بڑا رگڑا لگاتے ہیں. نہیں، عقل بڑی اہم شے ہے. اور اگرچہ کہ رستہ جب انسان معین کر لے کہ کس پر چلنا ہے تو اس کے بعد چلنے کے لیے پھر عقل کو بھی کنارے رکھنا پڑتا ہے. اقبال کہتے ہیں نا کہ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر. تو چلنے کے لیے پھر وہ جنون چاہیے ہوتا ہے، عشق چاہیے ہوتا ہے، اور یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر انسان چل بھی نہیں پاتا. لیکن عقل کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور قرآن مجید در حقیقت عقل والے لوگوں ہی کو اصلاً مخاطب کرتا ہے. لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ بہت سارے مقامات پر آیا قرآن مجید میں. اولو الالباب کا تذکرہ قرآن کرتا ہے پورے شد و مد کے ساتھ، تو یہ در حقیقت عقل مند لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے عقل کی بڑی اہمیت ہے. تو فطرت اگر انسان کی سلیم ہے، اور فطرت کے سلیم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں کی کثرت نہ ہو، توبہ کی طرف انسان کا انابت اللہ والا رویہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پکار پر انسان لبیک کہنے والا ہو. یہ شے اگر موجود ہے اور ساتھ میں عقل اس کی سلامت ہے، یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں تو انسان، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا نسب العین نہ بنا لے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لا محالہ یہ سفر انسان کا جاری رہے گا تا وقتے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مطلوب و مقصود اور اس کو اپنا نسب العین اور ہائر آئیڈیل بنا لے. اب یہاں سے ہماری اصل بحث کا آغاز ہوتا ہے. یہ تو تمہیدی بات تھی. جب انسان اللہ تعالیٰ کو پا لیتا ہے تو سب سے پہلا تقاضا پھر کیا ہے؟ وہی جو فطرت میں رکھی تھی، معرفت، اور ساتھ میں محبت. اور محبت میں بھی والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، سب سے کٹ کر ایک اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو اسی محبت کا دوسرا نام ایمان ہے کہ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ فی الواقع گہرا ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بالعموم کیا ہے اس وقت؟ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ مسلمان ہیں، لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم قانونی مسلمان ہیں.
ہمارے پاس ایک انہیریٹڈ ڈوگما ہے، ایک وراثتی عقیدہ ہے جو ہم نے اپنے ابا جان سے پرسیو کیا ہے. اور ہمارے ابا جان مسلمان کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے والد صاحب مسلمان تھے. تو ایک انہیریٹڈ ڈوگما ہے، وراثتی عقیدہ ہے کہ جو چلا آ رہا ہے. ایمان تو ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. اسی ایمان کا دوسرا نام توحید ہے نا، جسے اقبال کہتا ہے زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. تو توحید جب انسان کے عمل سے نکل جاتی ہے، یا ایمان جب انسان کے عمل سے خارج از بحث قرار پائے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کے وہ ایک اسٹیگننٹ شے بن کر رہ جائے گی. اور جو شے بھی اسٹیگننٹ ہوتی ہے اس کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے. تو توحید، ایمان، یہ تو ایک زندہ حقیقت کا نام ہے. اور یہ زندہ حقیقت ایسی ہے کہ جب یہ ہوگی تو اس سے پورا وجود تھر تھرائے گا، پورا وجود کانپے گا. اب وہی جو نسب العین والی بات ہم نے سمجھی تھی شروع میں، اب اس کو ذہن میں رکھیے کہ جب انسان وہی غیر شعوری کی ایج سے نکل کر شعور کی عمر میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے، یعنی 15 سے یہ 25 سال کا عرصہ، اس ایج میں وہ جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا لوہا گرم ہوتا ہے. تو آپ جدھر کو چوٹ ماریں گے لوہا اس طرف مڑے گا، بعد میں جا کر اس لوہے نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، پھر جدھر آپ نے موڑ دیا پھر آسانی سے لوہا تبدیل نہیں ہوگا. تو جب انسان شعور کی عمر میں داخل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے ایک کانفلکٹ جنم لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرہ انسان کے اندر کی تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، معاشرہ اس کے خلاف چل رہا ہے، جو کہ آپ کا نقطہ نظر ہے. تو کانفلکٹ در حقیقت سب سے پہلے انسان کے اپنے اندر جنم لے گا. جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. تو یہ کعبہ اور کلیسا کی جنگ انسان کے اپنے اندر چل پڑتی ہے، اور انسان جو ہے اس کے سامنے دوراہا آ جایا کرتا ہے وقتاً فوقتاً. حساس آدمی ہوگا اس کی زندگی میں اتنا جلد دوراہا آئے گا، سمجھدار آدمی جتنا ہوگا وہ اتنا جلد اس دوراہے کو عبور کر لے گا، اس کو سیٹل کر لے گا، اس انٹرنل کانفلکٹ کو اپنے دماغ کے اندر ریزالو کر لے گا. اور یہ کیا شے ہے در حقیقت؟ اسے وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ قرآن مجیدی کے حوالے سے کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، اور اس کے آگے جا کر کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود. قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیتا ہے. جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. اور جب انسان کا اندر بدل جاتا ہے تو پھر وہ اس کا اندر کا انقلاب وہ اس کی ذات کی حد تک محدود نہیں رہتا، پھر وہ پھیلتا ہے معاشرے کے اندر اور وہ معاشرے میں تبدیلی لے کر آتا ہے. تو سب سے پہلے نمبر پہ جو کرنے کا کام ہے وہ ہے ایمان. اور ایمان بھی کون سا؟ آج اسلام کی کیا حالت ہے ہمارے معاشرے میں؟ وہ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فتوبہ للغرباء. اسلام کی ابتدا تھی کہ وہ اجنبی تھا، ان قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا. فتوبہ للغرباء، تو مبارکباد ہے ان اجنبیوں کے لیے جو اسلام کے اجنبی ہو جانے کے ساتھ خود تو اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. لوگ ان کو دقیانوس کہیں، لوگ ان کو فنیٹکس سے تعبیر کریں کہ یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، جو بھی کہیں، جو گالیاں پڑھیں سوفسٹیکیٹڈ، ان سب گالیوں کو وہ سہیں، ایکسیپٹ کریں، ان کو اپنے سینے سے لگائیں، لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یہی عظمت کی بات ہے. انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا لیتنی لقد لقیت اخوانی، کاش میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے. تو یہی روایات کو اگر آپ جوڑیں گے، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو یہی مفہوم آپ کو ملے گا. تو آج ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہاں، ہمارے ہاں جو اسلام ہے، جو ایمان ایک انہیریٹڈ ڈوگمے کی حیثیت سے موجود ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں فی الواقع لے کر آئیں. یعنی ایمان اثر نو حاصل کرنا پڑے گا، اکتساب کرنا پڑے گا، کسب کرنا پڑے گا اس ایمان کا. اور وہ حاصل کہاں سے ہوگا؟ سورہ بقرہ کے آخر میں آیا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خود اس پر ایمان لائے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا. وہ کیا نازل کیا گیا تھا؟ وہ قرآن تھا کہ جو نازل کیا گیا تھا. اور اہل ایمان جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی اسی پر ایمان لائے. تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوگا.
اور آج جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی کوئی خدمت کرنی ہے، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے کوئی کام کرنا ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا ریوائول ہو، تو ان کے لیے جو ایمان درکار ہے اس وقت وہ شعوری ایمان درکار ہے. اور شعوری ایمان، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وقت کی تنگ دامنی کے باعث، لیکن شعوری ایمان قرآن مجید کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. غیر شعوری ایمان قرآن کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اصحاب علم و یقین کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وظائف کرتا ہے، اشراق اور چاشت اور اوابین اور تہجدیں پڑھتا ہے، اس کے نتیجے میں بھی ایمان حاصل ہوتا ہے، لیکن وہ غیر شعوری ایمان ہوتا ہے. لیکن اس ایمان کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، یہ ایمان حقیقی ایمان ہے لیکن ہے غیر شعوری. اگر دین کی دعوت اور اقامت کا کوئی کام کرنا ہے، معاشرے میں کوئی اسلام کے لیے فی الواقع کوئی خدمت سر انجام دینی ہے، تو اس کے لیے جو ایمان درکار ہے وہ شعوری ایمان درکار ہے. اور شعوری ایمان کا واحد سورس ہے یکتا، کوئی دوسرا سورس نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے. وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا کہ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے یہ ملے گی عاقل کو قرآن کے سپاروں میں. تو ایمان اگر کہیں سے پیدا کرنا ہے تو وہ فلسفے کی دکان سے حاصل نہیں ہوتا، وہ حاصل ہوگا تو قرآن مجید کی پیروی اور قرآن مجید کو پڑھنے ہی کے نتیجے میں وہ ایمان حاصل ہوگا، جسے ہم شعوری ایمان کہتے ہیں. اب اس سے آگے چلیے. جب انسان کے اندر ایمان پیدا ہوگا تو ظاہر بات ہے انسان کا اندر بدلے گا، انسان کے اندر تبدیلی آئے گی، اور وہی آئیڈیل جب سیٹ ہو جائے گا ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے، اور جب اس کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جائے گی اور اس کی معرفت صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے گی اور انسان اس پر عمل کرنا شروع کرے گا، تو اس کے نتیجے میں تقاضا کیا آئے گا؟ پھر اس مالک کا جو بھی حکم ہے، اس خداوند کریم کا جو بھی حکم ہے، وہ جو میرا ہائر آئیڈیل ہے، جو میرا ہائر نسب العین ہے، جس کے لیے میں نے جینا ہے، جس کے لیے میں نے مرنا ہے، اس کے ہر حکم کی بجاوری ہو. اب اس کا حکم یہ ہے کہ بندگی کرنی ہے تو صرف میری ہی کرنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو عبادت بھی یہاں اگر ہوگی تو پھر صرف اور صرف اسی کی ہوگی. اور عبادت بھی کون سی؟ یہ کوئی مارے باندھے کی عبادت اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، یہ جز وقتی عبادت اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. عبادت چاہیے ٹوٹل اوبیڈینس، ٹوٹل سرنڈر، 24/7 کی اور 12/365 کی. یہ عبادت ہے کہ جو درکار ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی شے لے کر آئے گا تو فلن یقبل من، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اطاعت، عبادت، اور اسی میں آپ شامل کر لیں تقوی کو. تو تقوی بھی کون سا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موت نہیں آنی چاہیے مگر حالت فرما برداری میں. تو اب کس کو گمان ہے اس بات کا، کس کو پتہ ہے اس بات کا کہ مجھے موت کب آئے گی؟ نہیں پتہ نا. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر آن، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر گھڑی وہ حالت تقوی میں بسر ہونی چاہیے. تو یہی تقوی ہے، یہی عبادت ہے، اسی کا نام جو ہے وہ اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے. اور بڑا کریٹیکل اور کروشل قسم کا مقام ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ یہ کون سا رویہ ہوتا ہے؟ یہ وہ رویہ ہوتا ہے جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ، کڑوا کڑوا تھو. میرے من کو جو شے پسند ہے اس پر تو عمل کروں گا، باقی کام دین کی خدمت مولویوں کا کام ہے، مولوی جانن تو خدا جانے سانوں کی. تو ہم نے بھی اسلام رکھا ہوا ہے اپنے مطلب کا، وہ جو ہمارے دھندے کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے. نمازیں پڑھ لی، رمضان آیا تو روزے رکھ لیے، اور کچھ صدقہ خیرات کر دیا، پیسے 4 آ گئے تو پھر یہ کہ عمرے پہ چلے گئے. عمرہ بھی اب اور حج بھی ہمارے یہاں کیا بن گیا؟ ایک آؤٹنگ، ایڈونچر. اس سے زیادہ اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے یہاں؟ روح دین تو ویسے ہی نکل گئی.
جواب شکوہ میں کہتے ہیں نا اقبال کے، واعظ قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اعضا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو وہ روح نکل گئی ہے بالکل ہمارے اندر سے، کسی بھی شے کی کوئی روح باقی نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا روح دین۔ ہمارے ہاں رسم موجود ہے، چیزوں کی ادائیگی کے لیے جو ایک ریچولز ہوا کرتے ہیں، رسوم ہوا کرتی ہیں، بس وہی موجود ہیں، روح سے خالی ہیں۔ تو وہ روح ان چیزوں کے اندر پیدا کرنی پڑے گی۔ تو ہمارے ہاں جو شے بن کر رہے گی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ والا اسلام ہے، یہی ہمیں پسند ہے، اور بدقسمتی سے کل دین ہمارے ہاں بس یہی ہے۔ باقی دین کی دعوت اور دین کی اقامت، اس کے لیے تو بڑے خطرات ہیں، بڑی آزمائشیں ہیں، وہ تو اللہ خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ سارے کھکھیڑ ہیں کہ جو مول لینے پڑیں گے پھر اس کے نتیجے میں، اور بڑی آزمائشوں سے، بڑی پر خطر وادیاں ہیں کہ جن سے گزرنا پڑے گا۔ تو پھر انسان یہ خطرات مول لینے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ تو تقوی اختیار کرنا ہے تو پورا، اطاعت کرنی ہے تو پوری۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو اس کی جزا اور کیا ہو سکتی ہے جو یہ حرکتیں کرتا پھرے، یعنی کتاب کے ایک حصے کو مانے اور ایک کا انکار کرے، کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟ اب یہ دیکھیے سورہ بقرہ، یہ کوئی مکی صورت نہیں ہے، یہ مدینہ میں جا کر نازل ہوئی ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد سے لے کے غزوہ بدر سے پہلے تک اکثر و بیشتر آیات اس موقع، اس عرصے میں نازل ہوئی ہیں۔ فرسٹ آڈینس اس کی مسلمان ہیں، دوسرے نمبر پہ یہود ہیں۔ تو گفتگو بظاہر جن سے ہو رہی ہے یہ مسلمان ہیں، کمزور ایمان والے، ان سے گفتگو ہو رہی ہے جو آج میں اور آپ بھی ہیں۔ تو ان سے کہا، یعنی یہ کافروں سے براہ راست گفتگو نہیں ہے یہاں پر۔ سیاق و سباق اگر سارا ذہن میں ہونا تو پتہ چلتا ہے کہ کمزور ایمان والوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کی جزا اور کیا ہو سکتی ہے جو یہ حرکتیں کرتا پھرے؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن ہم اسے اٹھا کر پھینک دیں گے، جھونک دیں گے جہنم کے عذاب میں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال سے، کسی کے جبے کبے سے، کسی کی داڑھیوں سے، کسی کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوں اس سے، کسی کی داڑھیوں مسواکوں سے، کسی کی زلفوں سے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اس کو سب کا پتہ ہے، وہ ہر ایک کے اعمال سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو عبادت درکار ہے وہ کل وقتی عبادت درکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہائر آئیڈیل وہ ہے، اصل نسب العین ذات باری تعالیٰ ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، پہلے نمبر پہ ایمان لانا ہے اس پر کامل، اور وہ بھی شعوری ایمان، اور اس کا ذریعہ قرآن مجید۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو کانفلکٹ اندر اب پیدا ہوا تھا انٹرنل، اس کو جب انسان سیٹل کرتا ہے تو پھر ساتھ میں اب معاشرہ ہے نا، معاشرے کے ساتھ نبرد آزما اس نے ہونا ہوتا ہے، اور انٹرنل کانفلکٹ کے ساتھ ہی اس کی وہ چیز بھی جتنا جلد سیٹل کر سکتے کر لینا چاہیے۔ ویسے یہ بات بھی عرض کر دوں، جن لوگوں کی زندگی میں یہ دوراہا آ جاتا ہے، اکثر و بیشتر نوجوانوں کی زندگی میں آتا ہے، تو بعض نوجوان بھی چونکہ بلکہ زیادہ نوجوان ہی بیٹھے ہیں، اور ویسے عربی زبان میں 40 سال تک جو ہے نا وہ شباب کے لیے ہی آتا ہے، تو زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ عربی والا ہی آپ شباب ذہن میں کنسیڈر کریں۔ تو اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی زندگی میں یہ دوراہا آتا ہے، اگر اس دوراہے کو جلدی سیٹل نہیں کریں گے تو انسان ذہنی مریض بن جائے گا۔ دو ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا تو انسان خودکشی کی طرف جاتا ہے، اور یا پھر سیٹل کر کے یا تو دنیا دار بن جائے گا یا پھر دین کی طرف آ جائے گا۔ تیسرا نتیجہ خودکشی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یا خودکشی نہیں بھی تو چلیں اس سے بڑا یعنی تھوڑے لو لیول پر آپ دیکھ لیں تو پھر یعنی پاگل پن ہے بس۔ یہ بائی پولر ڈس آرڈر کے جتنے یعنی مرض ہیں اور ان کی جتنی قسمیں ہیں، ان سب کا تعلق در حقیقت اس انٹرنل کانفلکٹ کے ساتھ ہے۔ یہ دوراہ آ جاتے ہیں انسان کی زندگی میں، ایک طرف آ کر ہدایت سامنے آ جاتی ہے اور دوسری طرف دنیا داری ہوتی ہے۔ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر یہ کہتے ہیں ادھر دیکھیے آتا ہے یا ادھر کو جاتا ہے پروانہ، تو پروانے کے سامنے یہ دوراہ آ جایا کرتا ہے، جتنا جلد سیٹل کر لیں گے اتنا فائدے میں رہیں گے۔ اگلی بات، دوسری بات تھی بندگی رب کی، کہ اس نسب العین کی پھر کامل اطاعت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ اس سے آگے
انسان جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے. اور حکم خداوندی اگر نسب العین خدا بن جائے، جو کہ خدا کرے کہ ہمارا بن جائے، اور اگر وہ بن جائے تو پھر اس کا حکم ہے کہ اب اس کی کبریائی بھی بیان کرنی ہے، اس کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، اس کا پیغام پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک. اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے نبوت ایکسٹرا شے ہے، یہ ان ایڈیشن ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، محاسبے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ جو صلاحیتیں دے کر بھیجا، اسی کی بنیاد پر اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو وہ کرے گا. اور جن لوگوں تک نبوت کی دعوت نہیں پہنچتی، نبوت کی ہدایت نہیں پہنچتی، ان کا احتساب انہی بنیادوں پر ہوگا. اس کا ذکر آپ کو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں مل جائے گا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یہ سماعت اور بصارت اور عقل یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، قیامت والے دن ان سے متعلق سوال ہوگا. نبوت اس پر ایڈیشن ہے. نبی کیوں آتے ہیں؟ انسان اپنا سبق بھول جاتا ہے، یاد کرانے کے لیے آتے ہیں کہ دیکھو تم اللہ سے ایک وعدہ کر کے آئے ہو، اس کو یاد رکھو. وہ وعدہ کون سا ہے؟ بندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. تو اب انسان، نبی آتے ہیں پھر اس دعوت کے لیے. تو تیسرے نمبر پہ جو شے پھر انسان پر لازم آتی ہے، جو فرض ہے، وہ ہے دعوت. جس بندگی کو اختیار کیا اب اس کی دعوت دینی ہے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نکوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. حفیظ کا شعر ہے کہ اب باقیوں کو بھی اس طرح متوجہ کرنا ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے مختلف اصطلاحات استعمال کی ہیں. ان میں ایک اصطلاح شہادت علی الناس کی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، جیسے کبھی یہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی ریپریزنٹیشن کے منصب پر فائز تھے، اللہ تعالیٰ کو ریپریزنٹ کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے اب تم کو ہم نے امت وسط بنا دیا ہے. اور کیوں بنایا ہے امت وسط؟ کہ تم لوگوں پر گواہی قائم کرنے والے ہو. جیسے کہ رسولوں نے تم پر گواہی قائم کی، رسول تم پر گواہ بنے، اسی طریقے سے اب تمہیں باقیوں لوگوں انسانیت پر گواہ بننا ہے. اسی میں وہ بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے کہ دین کی دعوت جس کو سمجھا، وہ دعوت کون سی ہے؟ قرآن مجید. جس قرآن مجید کی دعوت کو سمجھا ہے، جس پر ایمان لائے ہیں، جس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا ہے، جس پر عمل پیرا ہیں، اسی کی دعوت اب دوسروں کو دینی ہے، اسی کی تبلیغ کرنی ہے. اچھا، قرآن مجید نے اس کو 3 لیولز پر بیان کیا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. معاشرے کا ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو انٹلیکچوئلز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ طبقہ معاشرے کی باغ ڈور سنبھالنے کے منصب پر فائز ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ الناس علی دین ملوکہم، عوام الناس جو ہے وہ مقتدر طبقے کی پیروی کیا کرتی ہے. مقتدر طبقے سے یہاں مراد جو ہے وہ طبقہ نہیں ہے کہ جو کوئی ہمارا صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے یا کوئی آرمی چیف ہوتا ہے یا کوئی چیف جسٹس ہوتا ہے. مقتدر طبقے سے مراد یہ کہ جس کو صحیح معنوں میں عوام فالو کرتی ہے، ٹرینڈ سیٹرز کا طبقہ، جو معاشرے کی قیادت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر، جسے ہم انگریزی میں انٹلیکچوئل مائنورٹی کہتے ہیں. ان کو دعوت دی جائے گی بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. یہ حکمت عملی نہیں ہے، یہ حکمت اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ حکمت وزڈم ہے، دانائی ہے، عقل مندی ہے. دیکھیے، ایمان آپ نے کہاں پیدا کرنا ہے؟ پہلی بات ہم نے کیا سمجھی؟ ایمان پیدا کرنا پڑے گا نا. ایمان ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتا ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایمان کا حقیقی مسکن کون سا ہے؟ دل. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے دلوں کے اندر براہ راست رسائی ہو جاتی ہے، جو اگلی بات آئی نا، بالحکمتی والموعظۃ الحسنۃ. اچھا واز، اچھی نصیحت، اچھی تبلیغ آپ نے کہی، اچھا واز کہا، اچھا کوئی لیکچر سنا، اس کے نتیجے میں دل تک براہ راست رسائی حاصل ہو گئی اور آپ نے دعوت پہنچا دی، ایمان دل کے اندر داخل ہو گیا. لیکن سوسائٹی کا وہ طبقہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل مائنورٹیز، اس کے دماغ سے ہو کر اس کے دل میں داخل ہونا پڑتا ہے. اس کے ذہن کی کچھ گتھیاں ہوتی ہیں جو الجھی ہوئی ہوتی ہیں، جنہیں سلجھانا پڑتا ہے. تو معاشرے کے اس طبقے کو دعوت دی جاتی ہے بالحکمہ، انٹلیکچولی. اور وہ انٹلیکچوئلزم بھی سارے کا سارا، وہ حکمت بھی کشید کی جائے گی قرآن مجید سے.
یہ بھی کوئی قرآن مجید سے باہر کی شے نہیں ہے بالکل بھی. ابھی اس مضمون کو آگے ایک اور مسئلے کے ساتھ جوڑیں گے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ والموعظۃ الحسنہ، عام عوام جو ہوتے ہیں ان تک دین کی دعوت پہنچانی ہے عام واز، اچھے واز کے ذریعے سے. اس کا بھی ذریعہ قرآن مجید ہے، اور یہ ہدایت قرآن مجید کی قرآن کے بالکل سرفیس پر موجود ہے. آپ قرآن مجید کا ٹیکسٹ پڑھیں، ترجمہ کریں، مختصر تشریح کریں، معاشرے کا ایسا طبقہ آپ کی طرح کھینچا چلائے گا. باقی سارا کام قرآن نے خود کرنا ہے. انسان کی عقل سلیم ہوگی، فطرت سلیم ہوگی، جو بات میں نے پہلے سمجھائی ہے. یہ دو چیزیں اگر سلامت ہیں انسان کی، تو انسان اس قرآن مجید کے میگنیٹ کے ساتھ چپک کر رہ جائے گا. لیکن اس میگنیٹ کو پھیرانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اگر فی الواقع ہمارا نسب العین اللہ تعالیٰ بن گیا ہے تو. اور تیسرے نمبر پہ پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، معاشرے میں بگڑے تگڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، جو آپ کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے آتے ہیں. ان کے ساتھ پھر مناظرہ اور مجادلہ اور مباحثہ اور جو ہے وہ مجادلہ کیا جاتا ہے اور مباہلہ کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ پھر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ 3 لیول ہیں دعوت کے. اسی میں ایک لفظ ہمارے یہاں اور بھی استعمال ہوتا ہے تبلیغ کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو شے بھی آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو جو تیسری شے ہم سمجھ رہے ہیں دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اس کے تحت یہ ساری بات ہے کہ جس بندگی کو، جس نسب العین کو، جس ہائر آئیڈیل سے خود محبت کی ہے، اب اس کی دعوت باقیوں کو بھی دینی ہے، اس کی تبلیغ دوسروں کو بھی کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں لے کر آنا ہے. اور چوتھی بات اس ضمن میں، چوتھا فرض اس ضمن میں وہ ہے کہ جس کی دعوت دے رہے ہیں اس کا دیا ہوا ایک نظام ہے، وہ نظام دین اسلام ہے، اور اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، خود ہمیں بھی یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. تو خود مومن کو ہی نہیں پتا کہ اس میں کیا قیامت مضمر ہے، تو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا اس بات کا. تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نظام دیا ہے یہ نظام زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، تمام گوشوں کے حوالے سے بنیادی رہنمائی فراہم کرتا ہے. وہ چاہے عقائد ہوں، عبادات ہوں، رسومات ہوں، وہ سیاسی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو یا معاشی نظام ہو. یہ چھ ہی گوشے ہیں انسانی زندگی کے. ان 6 کے حوالے سے قرآن مجید رہنمائی فراہم کرتا ہے. قرآن مجید ایک نظریہ دیتا ہے، اس نظریے کا نام توحید ہے. اسی کا دوسرا نام ایمان ہے. ایمان لے آئیں گے وہ حقیقی ایمان، فی الواقع شعوری ایمان. تو اسی کے نتیجے میں توحید کا جو عکس ہے وہ انسان کے وجود سے پھوٹے گا. توحید انسان کے وجود سے پھوٹے گی اور انسان اسی کا مبلغ بنے گا، اسی کا داعی بنے گا، اور اس کا نظام قائم کرنے کے لیے پھر جد و جہد ہے کہ جو اگلا مرحلہ ہے. اور اس ضمن میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان تخلیق فرمایا، جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اس اعلیٰ رحمان نے، وہ جو رحمان ہے، جو وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اس نے جو انسان تخلیق کیا، اس تخلیق میں، انسان کی تخلیق میں کلائمیکس کیا ہے؟ وہ ہے شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، وہ ذات اقدس ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بھی کلائمیکس ہیں. جبھی قرآن مجید نے انہی کو ہی اسوہ قرار دیا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو یہ جتنی بات ہے یہ ہم سمجھیں گے کہاں سے جا کر؟ قرآن مجید سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہائر نسب العین کون تھا؟ ہائر آئیڈیل کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ محبت کس سے کی؟ حضور کی اپنی حدیث ہے نا، فرمایا میں دنیا میں کسی کو اگر خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن نہیں بنایا. نہ کس کو بنایا؟ پھر اللہ کو بنایا. محبت کی تو اللہ سے کی. جب وصال مبارک کا وقت آیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا ہے نا کہ حضور اگر آپ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، ویسے وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے. تو فرمایا اللہم انت الرفیق الاعلیٰ،
اب مراجعت ہے رفیق اعلیٰ کی جانب، تو جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس سے انسان ہر وقت ملنے کا بھی متلاشی ہوتا ہے۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے، لٹمس، جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں فی الواقع کس سے محبت ہے۔ یہی بات قرآن نے یہودیوں کے حوالے سے کہی ہے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ظالموں کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ موت کی تمنا کرو نا، کیونکہ موت سے ہمکنار ہو گئے تو خدا سے ملاقات ہو سکے گی۔ تو ہمارا دعویٰ اگر ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا، تو پھر موت سے ہمیں محبت ہے یا نفرت ہے؟ اور وہ جو حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کہ جب کھانا رکھا جاتا ہے تو پھر مہمانوں کو اس پر جب دعوت دی جاتی ہے تو جیسے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم بھی تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو پوچھا گیا کہ حضور کیا اس دن ہم جو تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، اس روز تم تعداد میں بہت کثرت میں ہوگے، بہت کثیر ہوگے۔ تو پھر پوچھا گیا حضور کیا مسئلہ ہوگا، ایسا کیوں ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ تو پوچھا حضور وہن کیا ہے؟ ما ہی الوہن یا رسول اللہ، حضور وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ تو یہ مرض آج ہمارے اندر بتمام و کمال ہے یا نہیں؟ جہاں موت کا تذکرہ ہو تو گھر کے بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھی باتیں کرنی چاہیے، غلط باتیں نہیں کرتے، اچھی باتیں کرو۔ آپ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر، اپنے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھ کر موت کو نہیں یاد کر سکتے۔ آپ یاد کریں گے آپ کا مذاق اڑے گا، لوگ یہی کہیں گے اب یہ مولوی ہے، یہ شروع ہو گیا، بس اس کا یہی کام تھا، اس نے وہ اپنا پٹارا کھول لی ہے اور اپنی یہ بلی نکال کے لے آیا اب اس پٹارے میں سے۔ تو یہ تو تانے پھر پڑتے ہیں نا، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے بھی کوئی طرز ملامت، اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ تو بندہ مومن ہر قسم کا داغ سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے بجز داغ ندامت۔ ندامت نہیں ہونی چاہیے، بھائی ایسا نہ ہو کہ بندہ مومن یہ سوچے کہ کوئی قرض رہ گیا دنیا میں، نہیں، قرض نہیں رہنا چاہیے، کوئی بھی قرض سارے چکا کے جاتا ہے بندہ مومن۔ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، میرے محبوب نے مجھے آواز دی جو میرا نصب العین تھا، جو میرا آئیڈیل تھا، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، میرے محبوب نے آواز لگائی تو اس کا فرمان میں نے کوئی خامخواہ میں نہیں لوٹا دیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، میرے محبوب نے جو آواز لگائی تو وہ آواز خالی نہیں گئی واپس، میں اس آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوا، اس کے ساتھ چمٹا ہوا اس کے ساتھ گیا اپنے محبوب کی طرف۔ تو تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت دامہ، یہی تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، خیریت جاں راحت تن صحت دامہ، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ تو محبوب اگر اللہ ہے تو اس کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کی خاطر سب کچھ اپنا لٹانا، اس کی راہ میں جدوجہد کرنی، اس کی راہ میں کھپنا، اس کی راہ میں دن جاگنے، راتیں قربان کرنی، یہ ہے جو در حقیقت کے مطلوب ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ جنت بڑی سوکھی ہے، قرآن تو یہ بات نہیں بتاتا، قرآن تو کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ آزمائے گئے، ان پر بھوک اور ننگ اور تکلیف، ان سب کی اعتبارات سے وہ صعوبتیں ان پر آئیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے،
حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ وقت کا رسول پکار اٹھا، والذین آمنوا معہ، اور جو اہل ایمان اس کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ آ گئی ہے، قریب ہے، آ جائے گی اللہ کی مدد۔ تو قرآن مجید اس بات کو بیان کرنے میں کوئی ابہام نہیں رکھتا، واضح طور پر بات کہتا ہے کہ جنت اگر چاہیے تو یہ پرخطر وادی ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کیا شے ہے کہ جو چھوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہی 5 چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ آزمائش کی کوئی بھی فارم اٹھا لیں، وہ ان 5 میں سے کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرے گی۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں میں ہمارے لیے جو ممد و معاون ہے وہ ہے قرآن مجید۔ یہ سارا کام ہوگا کیسے؟ یہ صبر و ثبات، یہ استقلال کون عطا کرے گا؟ قرآن عطا کرے گا۔ قرآن کے ساتھ گہرا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو کہ عزت والی زندگی گزارو تو یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق پیدا کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے۔ حکمت اولا یزال است و قدیم، اس میں ازمنہ قدیمہ اور مستقبل کے آنے کے ہر شے کے حوالے سے اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ حکمت اولا یزال است و قدیم، فاش گویم آنچے در دل مزمرست۔ میں صاف کہہ دینا چاہتا ہوں جو بات میرے دل کے اندر موجود ہے، این کتاب نیست چیز دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور شے ہے۔ یعنی اس قرآن مجید کو عام کتابوں کی مانند مت سمجھو، یہ چیز دیگرست ہے۔ اور اللہ سے پھر تشبیہ دی ہے اقبال نے قرآن کو، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ اللہ تعالیٰ جیسے تو زندہ و پائندہ ہستی ہے، اسی طریقے سے یہ تیرا کلام، یہ قرآن بھی ایک زندہ و پائندہ ہے، یہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا۔ تو اس قرآن مجید کے ساتھ ایک شعوری اور گہرا تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ان فرائض کی ادائیگی میں یہ جو 4 فرائض ہمارے سامنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل شعوری ایمان بذریعہ قرآن، اور دوسرے نمبر پہ بندگی رب، کامل بندگی، تیسرے نمبر پہ دعوت بندگی، اسی بندگی کی دعوت دینا ہے، اور چوتھے نمبر پہ نظام بندگی کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانا اور کھپانا، اور اس کے لیے ممد و معاون جو شے ہوگی وہ اول درجے میں قرآن ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ ایک جماعتی زندگی۔ جماعتی زندگی کے بغیر یہ جو چوتھا فرض ہے، آج آپ دیکھیں نا، چھوٹا سا چھوٹا بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپ کو وہ ایسوسیشن اور فیڈریشن کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ یہاں تو نان بھائیوں کی فیڈریشن ہے، نائیوں کی فیڈریشن ہے، موچیوں کی فیڈریشن موجود ہیں۔ تو اگر آپ نے نظام باطل کو للکارنا ہے اور حق کا نظام قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک جماعت چاہیے۔ جماعت کے ساتھ منسلک ہوئے بغیر اس فرض کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ تو وہ جماعت بھی پھر تلاش کرنی چاہیے جو ان فرائض کی فرض آپ کا ہے، جماعت کا فرض نہیں ہے۔ جماعت فرض کی ادائیگی میں آپ کے لیے ممد و معاون ہوگی، تو وہ جماعت بھی پھر تلاش کرنی چاہیے کہ جو اس فرض کی ادائیگی میں ممد و معاون ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔